السلام علیکم۔ ہم نے آپ کو جو تختیاں بتائی ہیں، اب ان تختیوں میں سے ایک تختی یہ ہے جس میں تجدید آتی ہے، یعنی کہ ان لفظوں میں تجدید آئے گی اور ان لفظوں میں مستعلیہ کے لفظ بھی آئیں گے، اور جو حلق سے نکلنے والے وہ بھی لفظ آئیں گے، اور صفیریہ کے بھی لفظ آئیں گے، یعنی کہ یہاں پر سب چیزیں موجود ہوئیں گی، یعنی کہ جو ہم نے پیچھے آپ کو سمجھایا ہے سب ٹوٹل یہاں پر آ جائیں گی۔ اب جیسے کہ یہ ہے بار آپش بر رازیر ری زا زبر زا بر رزا، بار آ سے ملے گا، اور را سے کیوں مل رہا ہے؟ را سے صرف اس لیے مل رہا ہے کیونکہ اس کے اوپر تجدید ہے۔ تجدید جہاں پر موجود ہوگی یا جزم جہاں پر آ جائے گا وہ چیز پیچھے والی چیز جو ہے اس سے مل کر پڑ جائے گی۔ جیسے بار آپش بر را زیر ری زا زبر زا بر رزا، ابھی آتا ہے ہا سواد پیش ہوس سواد زیر سی لام زبر لا حسیلا۔ اب دیکھو ہا ہے، یہ کون سا ہا ہے؟ بڑا، یہ بڑا ہا ہے، اور اس کے بعد سواد ہے۔ اب ان میں اس لفظوں میں دیکھو، یہ جو لفظ ہے ان میں دیکھیے ہا کہاں سے نکلتا ہے؟ ہا جو نکلتا ہے وہ حلق سے نکلتا ہے، ہا۔ اور پیش، ہا کے اوپر ہے پیش، اور ہا کے اوپر پیش آئے گا، اور ہا پھر اس کی آواز کہاں کو جائے گی؟ نکلے گا حلق سے، آواز جائے گی آگے کو، اور ہا سواد سے مل جائے گا۔ اور سواد سے اس لیے ملے گا کیونکہ سواد کے اوپر نا تجدید ہے، جہاں تجدید آتی ہے وہ مل کر پڑ جاتا ہے پیچھے والے لفظ سے۔ اب جیسے کہ یہ سواد ہے، سواد کے اوپر تجدید ہے، یہ پیچھے والے لفظ سے مل کر پڑ جائے گا۔ اور سواد میں ایک لفظ اور ہے، ایک تو مستعلیہ کا ہے، ٹھیک ہے، اور ایک صفیریہ کا ہے، یعنی کہ سواد منہ بھر کر بھی پڑا جاتا ہے اور سیٹی کے بعد سے بھی پڑا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ان لفظوں میں یہ دو لفظ ہیں، ہا ہے اور سواد ہے۔ اب ہا اور سواد کے اندر کتنی چیزیں موجود ہیں؟ پیش ہے، پیش کی آواز کہاں کو جاتی ہے؟ آگے کو۔ پہلی چیز یہ دیکھنا ہے ہمیں، ہا ہے، اس کی آواز کہاں کو نکلتی ہے؟ حلق سے، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز سواد ہے، سواد ایک منہ بھر کر پڑ جاتا ہے، تیسری، اور سواد سیٹی کے بعد سے پڑ جاتا ہے، چوتھی، اور تجدید دو بار پڑ جاتی ہے، پیچھے والے لفظ سے مل کر پڑ جاتی ہے، پانچ چیز۔ یعنی کہ یہ ان دو لفظوں کے اندر کتنی چیزیں ہیں، ان چیزوں کو دھیان دینا ہے ہمیں۔ لام زبر لا حصیلا، یہاں پر منہ بھر کر بھی پڑھیں گے حصیلا۔ اب یہ ہے سواد دال زبر صد دال زبر دا قاف زبر کا صدقہ، سواد منہ بھر کر پڑ جائے گا، دال سے ملے گا، سواد دال سے مل جائے گا، دال کے اوپر تجدید ہے اور تجدید کے اوپر زبر ہے، صدا، اور قاف یہ منہ بھر کر پڑ جائے گا، قاف زبر کا صدقہ۔ عین دال زبر عد، عین دال سے ملے گا، دال زبر دا دال زبر دا عددا عددا۔ ایک دال یہ ہے اور ایک دال یہ ہے، تو یہ دال ہے، اس کے اوپر تجدید ہے، تو اس وجہ سے یہ پیچھے والے لفظ سے مل کر پڑ جائے گا عددا۔ اب یہ ہے کاف دال زبر قد، کاف دال سے مل جائے گا، اور کاف نا منہ بھر کر پڑ جائے گا کیونکہ یہ بڑا کاف ہے، بڑا کاف جو ہے منہ بھر کر پڑ جاتا ہے۔ قاف دال زبر قد، قاف کس سے ملے گا؟ دال سے ملے گا، دال سے صرف اور صرف تجدید کی وجہ سے ملے گا، اور دال زبر دا، دال کے اوپر کیا ہے؟ زبر ہے، را زبر را، یہاں پر بھی زبر ہے، یعنی کہ ان تینوں لفظوں میں زبر 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 ہیں، تو ان کی زبر کی آواز کہاں کو جاتی ہے؟ یہ اوپر کو جائے گی، عین کی بھی، دال کی بھی، اس دال کی بھی، کاف کی بھی، اس دال کی بھی، اس را کی بھی، ان کی تینوں کی آوازیں اوپر کو جائیں گی۔ کاف زال زبر کا زال زبر زا، کاف زال سے مل جائے گا، اور زال جو ہے یہ جیب کی نوک، اوپر کے دانتوں کا کنارہ، ویسے نہیں لے گا، با زبر با کذبا۔ نون عین زبر نا، عین زبر آ نا آ، میم زبر ما نا آما، عین جو ہے وہ حلق سے نکلے گا، اور اس کے اوپر بھی تینوں پہ زبر ہیں، تو یہ تینوں کے اوپر زبر آنے کی وجہ سے ان کی آوازیں جو ہے اوپر کو جائیں گی، نا آما، اور عین حلق سے نکلے گا، حلق سے نکالنا ہے ہمیں، نا آما۔ یا زبر یا، وا نون پہ ظن، نون پہ شنو یا ظنو، اور وہاں منہ بھر کر پڑ جائے گا کیونکہ مستعلیہ کا لفظ ہے، اور نون پہ شنو یا ظنو۔ اب یہ دو لفظ جو ہیں، یہ دو لفظ
یہ جس کی آواز کہاں کو جائے گی؟ آگے کو. اور ایک لفظ جو ہے یہ یا، جس کی آواز جائے گی اوپر کو، کیونکہ صرف ہمیں زبر زیر پیش کی آواز بھی پہچان کرنی ہے نا. اس کی آواز کہاں کو جائے گی؟ زبر کی تو اوپر کو جاتی ہے، پیش کی آگے کو جاتی ہے. اب دیکھو اس پہ زبر ہے تو اس کی اوپر کو جائے گی، پیش کی آگے کو جائے گی. یا زبر یا، ہا زواد پہ شو، زواد پہ زو، یا حزو. اور یہ زواد منہ بھر کر پڑ جائے گا، ہا حلق سے نکلے گا. جیم نون زبر جن، نون زبر نا، جنہ تا دو زیر تین، جنتن. اور نون ہے، نون کے اوپر کیا ہے؟ تشدید، تشدید کے اوپر ہے زبر، جنتن. زال را زبر زر، را زبر را، تا دو زیر تین، ذرتن. زال بھی ایسے نکلے گا جیسے سا نکلتا ہے، ذرتن. قاف واپس کو، واو زبر وا، تا دو زیر تین، قوتن. کاف را زبر کر، را زبر را، تا دو پشتن، کرتن. سین عین پہ سو، عین زیر ای، را تا زبر را، سعرت. قاف دال زبر قد، دال زبر دا، میم تا زبر مت، قدمت. رما پڑھتے ہیں، برزا، حصلا، صدقہ، عددا، قدرا، کذبا، نعما، یظن، یحظ، جنتن، ذرتن، قوتن، کرتن، سعرت، قدمت. اب یہ برزا سے قدمت بتایا ہے. اب آگے دیکھتے ہیں. دیکھیے، کاف زال زبر کز، زال زبر زا، با تا زبر بت، کذبت. کاف زال سے مل جائے گا، اور زال جو ہے یہ زبان کی نوک اور ثنائے اولیہ کا کنارہ، یعنی کہ اوپر والے دانتوں کا کنارہ. یعنی یہ جیسے کہ وہ نکلتا ہے نا سا، ویسے ہی زال نکلے گا. کذبت. یہاں پر با تا زبر بت. دیکھو اب یہاں پر دیکھنے کی چیز ہے، تا ہے، حرف مستعلیہ میں تا نہیں آتا. اگر تا کے علاوہ دال آ جائے، جیم آ جائے، چاہے قاف آ جائے، با آ جائے، اب تو با تو پیچھے ہے، جیم آ جائے، کچھ بھی ان کے علاوہ کوئی ایسا لفظ آ جائے تو یہاں پر آواز لوٹ جاتی. جیسے بت ہے نا، اب مان لو مثال جیسے جیم آ جاتا تو بج آواز لوٹتی. تو کس وجہ سے لوٹتی؟ صرف اور صرف جزم کی وجہ سے. تو اب یہاں پر تا ہے، تا کی وجہ سے آواز نہیں لوٹے گی. تو کیا ہوگا؟ کذبت. زا واپس زو، واو زیر بھی، جیم تا زبر جت، زوجت. جیم تا زبر جت، زوجت. سین جیم پہ سج، جیم زیر جی، را تا زبر رت، سجرت. فا جیم پہ فج، جیم زیر جی، را تا زبر رت، فجرت. سین یہاں پہ سوئی، یا زیر ی، را تا زبر رت، سیرت. عین تو وہاں پہ عت، تو وہاں زیر تی، لام تا زبر لت، عطلت. کاف واپس کو، واو زیر وی، را تا زبر رت، کوورت. تا تو وہاں زبر تت، تو وہاں زبر تا، لام زیر لی، عین پیش ہو، تطلع. تا پیش تو، ہا دال زبر حد، دال زیر دی، سا پیش سو، تحدثو. نون پیش نو، یاسین زبر یس، سین زیر سی، را پیش رو، نیسرو. ہا پیشو، میم لام پیش مل، نیسرو مل. با یا زبر بی، یا زیر ی، نون زبر نا، تا پیش تو، بینتو. ٹھیک ہے. اب یہ پڑھتے ہیں، کذبت، زوجت، سجرت، فجرت، سیرت. سیرت، عطلت، کوورت، تطلع، تحدث، نیسر. نیسر، اس میں بچوں کو بہت سے دھوکہ لگتا ہے. نیسرہم البینۃ. اب یہاں پر جہاں مستعلیہ ہے، مستعلیہ کا لفظ ہے، جہاں نگالنا ہے، اور جہاں کلکلہ کا لفظ ہے وہاں کلکلہ کرنا ہے. کلکلہ جزم پر، جہاں پر جزم آ جائے، جیسے کوئی سے کلکلہ کا لفظ آیا اس کے اوپر جزم آ جائے تو وہاں کلکلہ یعنی کہ آواز لوٹے گی. اور جہاں پر ہا آ جائے، بڑا ہا، اور عین آ جائے، وہ حلق سے نکلے گا. اور جہاں خا، صا، ضاد، طا، ضا، غین، کاف، ان 7 لفظوں میں سے کوئی سا لفظ آ جائے گا تو وہاں پر منہ بھر کر پڑ جائے گا. جہاں پہ زا، سین، صاد، ان 3 لفظوں میں سے آ جائے گا وہاں پر سیٹی کی آواز نہیں لے گی، یعنی کہ حرف صفیریہ ہوگا. جہاں پر زبر آئے گا تو وہاں اوپر کو آواز جائے گی، پیش آئے گا تو آگے کو جائے گی، زیر آئے گا تو نیچے کو آواز جائے گی. اور ایک چیز دھیان رکھیں کہ الف خالی ہوتا ہے، پہلے بھی بتایا تھا الف خالی ہوتا ہے. الف کے اوپر اگر زبر زیر پیش میں سے کوئی سی بھی چیز لگا دیں گے ہم تو وہاں پر کیا بنے گا؟ وہ حمزہ بن جائے گا. ٹھیک ہے. اب جو ہم نے آپ کو شروع سے یہاں تک آپ کو بتایا ہے وہ اسے یاد کریں، سمجھیں، اور ایک ایک لفظ کی ہجے کریں. اب ہجے کیسے ہوتی ہے وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے. فی الحال تو جو ہم سمجھا رہے ہیں وہ سمجھیے کہ کیسا پڑھا جاتا ہے، کیا ہوتا ہے. دیکھو ہجے جو ہیں وہ تو ہم بتا ہی رہے ہیں آپ کو کیسے پڑھ جاتی ہیں. جیسے فا جیم پہ فج، جیم زیدی، را تا زبر رت، فجرت، یہ بھی ہجے ہیں.
یہ ہجے ہیں، اب نکلے گا کیسے، کیسے پڑھا جائے گا، اب آپس میں کیسے ملیں گے، کیا چیز دیکھنی ہے ہمیں، وہ ہم پوری تفصیل کے ساتھ آپ کو بتائیں گے آگے چل کر۔ تو اب جو ہم نے آپ کو اس ویڈیو میں بتایا ہے اسے یاد کریں، سمجھیے اور دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔